میں سمجھتا ہوں کہ منحرف جتنے ارکان ہیں قطعاً بھی کسی قسم کی نااہلی نہیں ہونی چاہیے ان کو جناب 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے، ان کو پاک سرزمین شاد باد کے شور حسین شاد باد کے ساتھ گارڈ آف آنر دینا چاہیے، ان کے سینے پہ جناب نشان امتیاز سجانا چاہیے، اس کے بعد جناب ان کو آنکھوں پہ سجانا چاہیے، کندھے پہ بٹھانا چاہیے اور ماتھے پہ جناب لگانا چاہیے. ان کو تو عزت اور احترام دینا چاہیے، ان کو چومنا چاہیے، چاٹنا چاہیے، ان کو جناب جفیاں لگا کے ان کو مقدس اللہ کا گوشت کتب اور کلندر کا جو ہے وہ درجہ دینا چاہیے. شروع میں ٹھیک تھا، اب آف ٹریک ہو گئے، ذرا واپس آ جائیں. ہاں جی سنیں نا، یہ چاٹنے واٹنے کی بات نہ کریں، واپس آئیں. ہاں جی سر سنیں میری بات سن لو سر. وہ بھی عزت ڈیزرو کرتے ہیں سر، اس طرح نہ بات کریں. سنیں تو صحیح نا. عدالت کو چاہیے، میری اپنی ذاتی رائے ہے یہ، کہ چھوڑے نااہلی کو، ان کو آپ ایک ایگزامپل بنا دیں کہ وہ آئیڈیل لوگ ہیں، وہ ایک 21ویں صدی کے ایک اچھے پڑھے لکھے سوسائٹی اور ایک جمہوری معاشرے کے لیے عزت دار لوگ ہیں. ان کو عزت دار کا لقب دے کر انہیں چھوڑ دینا چاہیے. باقی موج میں لگا دی، جو کچھ مرضی کرتے رہے، وہ آپ اپنا مینڈیٹ کسی اور کا لے کے آئے، سائیاں کسی اور نال تے ودائیاں کسی اور نال، وہ سارا کچھ کرتے رہے جانا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پریکٹس جتنی ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں اور ہم میڈیا کے اندر بیٹھ کے سارا دن کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ختم کر کے ان کے حوالے سے یہ چیزیں رکھنی چاہیے. دوسری چیز، وہ یہ ایڈوائز آپ عمران خان کو کر دیں، پھر آپ سپریم کورٹ کو کیوں ایڈوائز کریں؟ سوال تو آپ کے گورنمنٹ نے اٹھایا ہے نا. میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک رائے دے رہا ہوں، میں ایک عام شہری کی. دوسری چیز، آپ کے وہ مولوی فضل الرحمان صاحب کے یہاں پہ نمائندے، مولوی فضل الرحمان سنیں نا، مولوی غلط لفظ ہے. نہیں، آپ نے کہا میرے کا کیا مطلب؟ آپ کے یہ کیا ہوا آپ کے؟ نہیں، میں نے کہا جو مولوی فضل الرحمان صاحب ہے، ان کا نمائندہ جو اپنے آپ کو بڑا سینئر وکیل کہتے ہیں، ابھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑی تشریح کر رہے تھے کہ جب آپ کی طرف یہ لوگ آئے الیکشن سے پہلے تو بڑے باعزت تھے، اب آپ ان کو لوٹے کہتے ہیں. میں تو خدا کی قسم ماتم کرنے کو جی چاہ رہا تھا اس کی عقل پہ، اس کی دانش پہ. پتہ نہیں کون سے لا کالج کے بیک بینچز پہ بیٹھ کے اس نے جو ہے لا کی ڈگری لی ہے. اس طرح باتیں نہ کریں، کم از کم مرتضیٰ صاحب کے لیے نہ کریں. اب میری بات تو پوری سن لو. سر آپ کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کہیں گے میں سنتی رہوں. کسی کے بارے میں میں تو آپ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. نہیں، دلیل آپ ذلیل کر رہے ہیں. آپ لوگ پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دلیل نہیں لیتے. دلیل دے رہا ہوں جس کو دلیل دیں، ذلیل نہ کریں. دلیل دیں. بیک بینچز بیٹھے تھے، فرنٹ بینچز بیٹھے تھے، دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. دلیل بتائیں، وجہ بتائیں. دلیل دے رہا ہوں. اس کو یہی سمجھ نہیں کہ ایک بندہ الیکشن سے پہلے الیکٹ ہوئے بغیر کوئی پارٹی جوائن کرتا ہے وہ لوٹا ہوتا ہے، یا جس بندے نے الیکٹ ہونے کے بعد آئین اور قانون کے برخلاف جو ہے وہ سیٹ اس پارٹی کی اور ٹکٹ اس پارٹی کا رکھتے ہوئے اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اس کو لوٹا کہتے ہیں. اگر اس کو سمجھ نہیں ہے تو پھر میں اس کو دلیل کہوں یا اس کو کیا کہوں؟ اس کی ڈگری کے اوپر ماتم نہ کروں تو اور کیا کروں؟ اس کی عقل اور اس کی دانش کے اوپر ماتم نہ کروں تو اور کیا کروں؟ یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں. آپ بھی مجھے بتائیں، لوٹا کس کو کہتے ہیں؟ لوٹا اس پولیٹیشین کو کہتے ہیں، اس الیکٹڈ پولیٹیشین کو کہتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد کتنے لوٹوں پر ہے. چوہان صاحب مجھے نہ غصہ دلائیں، میں نے بھی آپ کو جواب دے دینا، پھر آپ کو برا لگ جانا. میں اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی. سر آپ مجھے بات تک لے کے نہ جائیں. لوٹے آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا. چوہان صاحب آپ کے منہ سے بالکل نہیں اچھا لگتا. مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی الیکٹڈ بندہ اگر اس کو ہم نے توڑ لیا ہو، توڑنے کے بعد ہم نے اس کو وزارت دے دی ہے، تو جناب میں آپ کا مجرم، عمران خان اس کے مجرم. اگر اس وقت کوئی پیپلز پارٹی نون لیگ کا الیکٹڈ ایم این اے ایم پی اے ہم نے توڑ لیا ہے، اس کو پارلیمانی سیکرٹری، اس کو منسٹر، اس کو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی بنا دیا ہے، میں آپ کا مجرم، پی ٹی آئی آپ کی مجرم، عمران خان اس کے مجرم. باقی اگر کوئی الیکشن سے پہلے اپنی مرضی سے کوئی پارٹی چوز کر کے اس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتا ہے تو اس کی مرضی ہے. 63A آرٹیکل جو ہے نا، وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی پارٹی جوائن نہیں کر سکتے. وہ یہ کہتا ہے جب آپ الیکٹ ہو گئے ہیں تو الیکٹ ہونے کے بعد آپ 5 سال اس پارٹی کے پابند ہیں. ان ایشوز کے اوپر وہ 3 ایشوز. کون سے آرٹیکل میں یہ لکھا ہے؟ کون سے آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ آپ پابند ہیں، اور اگر آپ پابند ہی نہیں کریں گے تو آپ کو تا حیات نااہل کر دیا جائے گا؟ کہاں لکھا ہے آئین میں؟ مجھے بتا دیں کون سی جگہ، کون سے آرٹیکل میں، کون سے نمبر پہ، مجھے بتائیں. آپ بتا دیں کہاں لکھا ہے. نہیں، اگر آپ وہ بیک بینچز میں تھے تو آپ نے تو لا پڑھی نہیں، آپ نے تو آئین ہی نہیں پڑھا. کیا بات کروں میں آپ سے چوہان صاحب؟ کیا 63 کیا کہتا ہے؟ 95 کیا کہتا ہے؟ 63 کیا کہتا ہے؟ سر میں پڑھ کر آئی ہوں، مجھے بتائیں. ہاں میں بتا دیتا ہوں. 63 آرٹیکل جو ہے نا، اے آرٹیکل جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی الیکٹڈ ایم این اے ایم پی اے یا سینیٹر وہ عدم اعتماد یا اعتماد کی تحریک میں یا بجٹ پاس ہونے پہ یا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی سلیکشن پہ
اگر وہ پارلیمانی پارٹی کے برخلاف ووٹ دیتا ہے وہ نااہل ہے. پھر اس سے پہلے 63A کا الف ہے 1 ہے, اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر وہ اپنی پارلیمانی پارٹی چھوڑ کے دوسری پارلیمانی پارٹی کے اندر کو جوائن کر لیتا ہے. میں اس معاملے میں آپ سے کیا بحث کروں؟ یہ مطلب اگر آپ کو اتنا سب کچھ کلیئر بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتا, آپ کہتی ہو بحث ہے. چوہان صاحب میری بات سنیں, اگر اتنا بلیک اینڈ وائٹ میں ہر چیز اتنی کلیئر ہوتی تو آپ کی حکومت سپریم کورٹ نہیں جاتی سر, آپ کی حکومت سپریم کورٹ نہیں جاتی پوچھنے کے لیے, نیوٹرلٹی کا رونا نہ روتی, نیوٹرل کو جانور نہ کہتی. نہ کیا سر, اچھا سن تو لینا, سن ہی رہی ہوں اتنی دیر سے سر, آپ سنا ہی رہے ہیں. اچھا سن تو لو نا. اصل میں سپریم کورٹ میں ہم اس وجہ سے گئے ہیں کہ اس میں ایک ایمبیگوٹی ہے. ایمبیگوٹی یہ ہے کہ اس کی نااہلی کا ٹائم سر ایمبیگوٹی نہیں, وجود ہی نہیں ہے جس چیز کا, اس کا وجود آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں. یہ مت کریں اور اپنے مفاد کے لیے وجود مت ڈالیں. آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اور مولوی فضل الرحمان کی ریپرزینٹیٹیو نہ بنے. سر آپ بھی کسی کے ریپرزینٹ میرے منہ سے نہ سنیں چوہان صاحب, میرا بھی نہ کریں. آپ کو بھی میں نے کچھ کہہ دینا, پھر آپ کو برا لگ جانا ہے. نہ کریں سر, آپ میری بھی عزت کریں, میں آپ کی عزت کرتی ہوں. جواب دوں گا, میں کسی کی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوں سر, میں آئین کی بات کر رہی ہوں, میں دلیل سے بات کر رہی ہوں. آپ کو کوئی حق نہیں مجھے دلیل کرنے کا. یہ ہے کہ آپ نے کتنی عرصے کے لیے اس نے نااہل ہونا ہے. ڈیفیکٹ تو ہو گیا, ڈیفیکشن کلاس لگ گئی, لیکن وہ ڈیفیکشن کلاس تاحیات ہے, واحیات ہے, 5 سال کے لیے, 10 سال کے لیے ہے. واحیات تو چلو ہے ہی ہے, جو لوٹا بنے گا, جو اپنے ضمیر کو بیچے گا, جو کروڑوں روپے لے گا, جو ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے کسی پہ دوسرے پہ جائے گا. لیکن اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے وہ طے کرے گی عدالت. رک جائیں ایک منٹ, رک جائیں, مجھے یہ بتائیں کہ چوہان صاحب یہ جو اس وقت خان صاحب نے جن کو ٹکٹ دیے تھے, اگر وہ اتنے ہی ضمیر فروش تھے تو یعنی کہ بندہ شناس تو نہیں ہے خان صاحب, تو ان کو ٹکٹ کیوں نہیں دیے تھے اپنے لوگوں کو, جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں 30 سال کی عمر سے بڑی عمر کا تو کوئی رکھوں گا نہیں, میں تو کوئی ایسا لوٹا نہیں رکھوں گا, میں تو الیکٹیبلز کی سیاست نہیں کروں گا. تو پھر خان صاحب کو بولیں جو بویا ہے وہی کاٹیں سر, معذرت کے ساتھ. پھر بندہ شناسی نہیں ہے ان میں. سن لو, اگر آپ یہ کہو تو اللہ پاک کی ذات کے جو کریٹر ہے انسانی مخلوق کی, آپ اس کو کہیں کہ اس نے بندہ پیدا کر دیا, وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے پیدا ہونے کے بعد, تو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ وہ اللہ پاک جو ہے نا پیدا کرنے کے بعد. چوہان صاحب آپ لوگوں سے پاکستان تحریک انصاف سے کوئی بھائی کوئی لاجیکل بات نہیں کر سکتا. نہیں کوئی سر, آپ مجھے اچھا آپ نے اپنی بات کر لی, اب آپ میرے سوال کا جواب دیں. بزدار صاحب نے ایویڈنس کیوں اٹھایا؟ تو پہلے سنو نا, نہیں سن لیا آپ کا بہت. مقصد یہ ہے کسی کے فیوچر کے عمل کا آپ کسی کے دل میں بیٹھے ہو. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ خیبر کے اندر ایک یہودی کو جو ہے وہ خنجر سے مار دیا. اس نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا, آپ نے پھر بھی اس کو مار دیا. فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اس کو کیوں مار دیا, اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ موت کے خوف سے اس نے کلمہ پڑھا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس کے دل میں بیٹھے ہوئے تھے, پتا تھا کہ اس نے موت کے خوف سے پڑھا. اور بھائی آپ کسی کی مستقبل کا آپ کو کیا پتا؟ آپ کہتی ہیں عمران خان نے ٹکٹ کیوں دے دیے؟ اور بھائی جب ٹکٹ دیے تو وہ ٹھیک تھے, ٹکٹ دینے کے بعد اگر وہ الیکٹ ہونے کے بعد اس کی کوئی کرتوت اوپر نیچے ہے تو آپ اس کے اوپر بلیم تو نہ کریں نا اس طرح کہ عمران خان صاحب کو دینے نہیں چاہیے تھے, دلوں کے حال پڑھنے چاہیے تھے, مستقبل ان کا پڑھنا چاہیے تھا کہ وہ 5 سال رہیں گے یا نہیں رہیں گے. لیکن 63A آرٹیکل کلیئر ہے, بس ایک چیز ہے کہ تاحیات واحیات کیا اس کو جو ہے نااہل قرار دینا ہے. اچھا اب میں بولوں, مستقبل کا فیصلہ تو کوئی نہیں کر سکتا, لیکن یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کر لیا سندھ ہاؤس کے ایپیسوڈ کے بعد سے کہ یہ لوگ ووٹ ڈالیں گے. عمل سے پہلے آپ نے سزا کا تعین کر دیا, اور سزا کے تعین کو آپ نے پورا لاک اینڈ کی میں لگانے کے لیے آپ سپریم کورٹ چلے گئے, تو یہ بھی غلط ہے. اچھا ٹوکرا نا, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, ہم عدالت کے پاس گئے ہیں, ہم سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں. نہیں, خان صاحب نے تو کہا کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں, توبہ کا دروازہ کھلا ہے بھائی, اور آپ لوگوں نے تو عمل کر لیا نا. آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ باغی ہیں, لوٹے ہیں, ضمیر فروش ہیں, انہوں نے ابھی کیا نہیں ہے عمل. آپ کو کیا پتا سندھ ہاؤس میں وہ کیوں بیٹھے ہیں, کیا پتا آپ کو؟ اس میں وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے اور تہجد پڑھنے کے لیے گئے ہیں, اشراق پڑھنے کے لیے گئے ہیں. اچھا چلیں سر, مجھے آ جائے دس میں آپ مجھے. اچھا سر آپ کا اوپینین ٹھیک ہے سر. ان کے ماں باپ اور ان کے بیوی بچے پڑھنے نہیں دیتے تھے, تہجد پڑھنا چاہتے تھے, ان کے ماں باپ ان کے بیوی بچے کہتے تھے نا سانو نیند کو جگاؤ, تو انہوں نے کہا چلو سندھ ہاؤس میں. چوہان صاحب میرے پاس وقت کی کمی ہے, آپ نے جواب دینا ہے مزدار صاحب کے اوپر یا نہیں دینا؟ آستانہ عالیہ زرداری شریف ہے وہاں پہ سر آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے. مزدار صاحب نے ایویڈنس کیوں موو کی ہے؟ کس کی؟
بزدار صاحب کے دفتر سے کیوں ایویڈنس ہٹائی گئی ہے, کہاں گئے ہیں ٹرک بھر بھر کے, کیا ہٹایا گیا ہے, کون سا ایویڈنس مٹایا گیا ہے, ذرا بتائیں گے. آپ سے جواب دے دیتا ہوں. کہتے ہیں نا کہ بندے کے اندر جو ہوتا ہے نا وہی باہر آتا ہے. اچھا. وہ جو نون لیگ کا جو ریپرزینٹیٹو ہے نا, اس نے جو الزام لگایا ان کی کیونکہ حرکتیں یہ رہی ہیں, انہوں نے جناب کبھی ایل ڈی اے کا ریکارڈ جلا دیا, کبھی آر ڈی اے کا ریکارڈ جلا دیا, کبھی موٹر وے کا ریکارڈ جلا دیا. وہ یہ کام کر کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ سارے بندے یہی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں نا میں رانجا کر دے, میں آپو رانجا ہوئی, یہ والا مثال ان کی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بیگم ہے, عمران خان صاحب بھی ادھر ہے, بزدار صاحب بھی ادھر ہے. ابھی لیکن ایویڈنس غائب ہے. کچھ دنوں کے بعد ایویڈنس غائب ہو گیا نا سر. اور یہ نون لیگ نے نہیں کہا, یہ ہمارے رپورٹر نے خبر نکالی ہے سر, پلیز. اور آج تو اس میں تفتیش بھی ہو رہی ہے آپ کے دفتر میں, تو یہ خبر کی تصدیق ہو گئی ہے. کچھ دنوں کے بعد آپ کے مولوی فضل الرحمان صاحب, پھر آپ کے مولوی فضل الرحمان صاحب, اچھا میرے مولوی فضل الرحمان صاحب, وہ ہارمونیم ہاتھ میں لے کے کہیں گے میرے دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. اور نون لیگ کا جو اسپوکس پرسن کہتا ہے نا بزدار صاحب کے حوالے سے, اس نے ہارمونیم لے کے کہنا ہے اکھی سرما پا کے کنی مدرا پا کے میں جانا جوگی دے نال. وہ جوگی باہر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے شوہان صاحب, اوکے تھینک یو, آپ نے جوائن کیا. میرے پاس وقت کی کمی ہے صاحب, سوری سر, آئی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ ہیئر, سوری. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.